السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا پارٹ 2۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ نانی آج کل اسے کوکنگ کی ٹریننگ دے رہی تھی اور وہ ان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی تھی، سو آج کل وہ اس سے بڑی خوش تھی۔ آج بھی اس کا سارا دن انہی کے ساتھ گزرا تھا۔ ظہر کے بعد وہ اپنی کسی جاننے والی کے یہاں قرآن خوانی میں گئی ہوئی تھی تو اس نے سکون کا سانس لیا اور آفس کا کام لے کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھی کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ فون کی بیل نے اس کا ارتکاز توڑا تھا۔ شام کے 7:30 بج رہے تھے اور نانی کا ہی فون تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کر رہی ہو دعا؟ وہ بڑے ہی خوشگوار موڈ میں لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ آپ آئی نہیں اب تک؟ اس نے قصد آفس کے کام کا ذکر کرنے سے احتراز برتا، کیونکہ اس کا نتیجہ نانی کا خوشگوار موڈ بگڑنے کی صورت میں نکلتا۔ کھانا بنا لو گی نا؟ کیا بناؤ گی؟ ان کی آواز میں فکر مندی جھلکی تھی اور آواز بھی ذرا دھیمی ہوئی تھی۔ جی نانی، بنا لوں گی۔ اور کیا بناؤ گی؟ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ کھینچ کر گود میں رکھا۔ کوئک اینڈ ایزی ڈنر ریسیپی۔ بے حد تیزی سے اس کی انگلیوں نے یوٹیوب کی سرچ باکس میں ٹائپ کیا۔ کھلنے والے صفحے کو اس نے تیزی سے اوپر نیچے کیا۔ نہ شکل سے کچھ آسان لگ رہا تھا، نہ نام سے۔ نانی بھی یقیناً کچھ نہ کچھ کھا کر ہی آئیں گی قرآن خوانی سے، اور میرا بھی کوئی خاص موڈ نہیں ہے ڈنر کا۔ اس نے سرچ باکس سے ڈنر کی شکل نکال دی۔ ایک نیا صفحہ کھلا تھا۔ دوسری ہی نمبر پر 4 آسان آلو کے سنیکس تھے جن کے نام بھی لکھے ہوئے تھے، پوٹیٹو ویجز۔ پوٹیٹو ویجز بناؤں گی نانی؟ اس نے فیصلہ سنا دیا۔ ہے کیا بناؤ گی؟ ان کے پلے نہیں پڑا۔ یوٹیوب پر پوٹیٹو ویجز نانی، جو اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا جو بھی ہے، اچھے سے بنانا اور تھوڑے زیادہ بنانا، ٹھیک ہے؟ وہ کچھ سیکھنے سمجھنے پر ذرا کم ہی تیار ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ؟ اور ہاں، ذرا جلدی بنانا۔ تھوڑی دیر تک پہنچ رہی ہوں میں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ فون بند کر چکی تھی۔ عجیب، کان سے فون ہٹا کر اس نے اس کی اسکرین ایسے گھورا جیسے نانی نظر آ رہی ہو۔ خیر، فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے ریسیپی کھول لی۔ ریسیپی دیکھنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ سے اٹھی۔ پھر بیڈ شیٹ صحیح کی، اپنا فون اٹھا کر کرتے کی جیب میں ڈالا اور بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی فون پھر سے بج اٹھا۔ اس بار پاپا کی کال تھی۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام۔ کیسا ہے میرا شیر بیٹا؟ ان کی آواز ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور انرجی سے بھرپور تھی، جو اس کے کانوں کو بے حد بھلی لگتی تھی۔ ٹھیک ہوں پاپا، آپ سنائیں۔ کندھے اور کان کے درمیان فون پھنسا کر ایک بڑی پرات میں بہت سارے آلو ڈالتے ہوئے اس کی توجہ فون کی طرف ہی تھی۔ الحمدللہ، بالکل فٹ ہوں اور باقی بھی سب زبردست ہے۔ کرنل عادل کے مضبوط اور پرجوش انداز میں جو انرجی تھی، وہ فون سے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ انہیں بے حد مس کر رہی ہے۔ I am proud of you پاپا and I love you. Same to you my child. پاپا، میں سوچتی ہوں کہ دنیا کے سارے لوگ آپ کی طرح فریش اور خوش کیوں نہیں رہتے؟ کون خوش نہیں ہے بھائی؟ کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ سبھی لوگ ذرا سی باتوں کو مسئلہ بنا کر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ آلو دھوتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ ایک وہی تھے جو اس کو اور اس کے خیالات کو سمجھ سکتے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے سارے لوگ خوش ہوں۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ کہیں سے بہت سارے اسمائلی فیسز لاؤں اور سب کے منہ پر پیسٹ کر دوں۔ گھر میں بھی، آفس میں بھی، سب جگہ۔ میں سب کو خوش باش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری جان، لوگوں کی زندگی میں حقیقی اور اصل مسائل بھی ہوتے ہیں۔ ان کا انداز سمجھانے والا تھا۔ مانتی ہوں میں، ہوتے ہیں حقیقی مسائل بھی، مگر انہیں بیٹھ کر حل کرنا چاہیے نا۔ یوں انہیں چہرے پر سجا کر پھرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ پتہ ہے پاپا، میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہی ہوں، تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو۔ یہ ایک سائیکولوجسٹ نے لکھی ہے، اور سائیکولوجسٹ بھی وہ جسے نوبل پرائز ملا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے، بلکہ ثابت کرتا ہے، I made myself smile and I am actually feeling better۔ لیکن یہ بات دوسروں کو سمجھانا بہت مشکل لگتی ہے مجھے۔ سمجھ جائیں گے سب، سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اور آج کل اچھی کتابیں پڑھی جا رہی ہے۔ میری بیٹی خوش ہے، اس کا مطلب؟ او نو پاپا، کہاں کتابیں؟ نانی نے مجھے ماسٹر شیف بنانے کا طے کیا ہوا ہے۔ سارا وقت کچن میں گھسائے رکھتی ہے۔ آج کل تو آفس کا کوئی کام بھی گھر پر نہیں کر پاتی۔ ابھی نانی کہیں گئی ہوئی ہے تو تھوڑا سا آفس کا کام کر لیا۔ خیر، آپ سنائیے۔
एबटाबाद का मौसम कैसा है और आपका इरादा है इधर इस्लामाबाद आने का, क्या चक्कर लगाने का और चक्कर लगाने का। वो अब आलू छील रही थी। मौसम यहाँ का काफ़ी खुशगवार है। मेरा तो फ़िलहाल इस्लामाबाद आने का इरादा नहीं है, मगर नासिर भाई से बात हुई थी कल। वो बता रहे थे कि वो कोई एक दिन का फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं मर्री में। मैंने उन्हें दावत दी थी कि इधर एबटाबाद ही आ जाए। नीम रजामंद से ही थे वो। कुछ उनका इरादा बनता है इधर आने का, अगर तो तुम और अम्मा भी आ जाओ उनके साथ। हाँ, जिक्र तो कर रहे थे अंकल ऐसा ही कुछ। लेट्स सी कब बनता है उनका प्लान। उनका नहीं भी बनता प्लान तो तुम आ जाओ नानी को लेकर, मैं गाड़ी और ड्राइवर भेज दूंगा। वो यकीनन उसे मिस कर रहे थे। अरे नहीं पापा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास गाड़ी है ना, मैं खुद ड्राइव करके आ जाऊंगी अगर आना हुआ तो। चलो फिर बनाओ प्लान। आज कर्नल आबिद की तरफ डिनर है, मुझे अभी उधर जाने की तैयारी करनी है। फिर बात होगी तुमसे। ओके पापा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ माय चाइल्ड, टेक केयर। उनकी कॉल हमेशा हवा की ताज़ा झोंकों की तरह होती थी, जो उसके अंदर ताजगी सी भर देती थी। वो फ़कत 8 साल की थी जब एक कार एक्सीडेंट में उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। वो लोग उन दिनों खारिया पोस्टेड थे। नाना भी जिंदा थे तब। नाना ने पूरी कोशिश की कि उसे अपने साथ पिंडी ले आए, मगर पापा नहीं राज़ी हुए। उन्हें अपनी बेटी की तरबियत खुद करनी थी, उसे एक मुकम्मल आज़ाद इंसान बनाना था, और उनकी इस कोशिश की कामयाबी की गवाही हर कोई देता था। बहुत छोटी उम्र से ही वो बेहद बर्दबार और समझदार शख्सियत की मालिक समझी जाने लगी थी। हर चीज़ में, हर काम में बाप के साथ साथ खड़ी। वो उनकी कमज़ोरी बनने की बजाय उनकी ताकत बन गई थी। उनकी बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारी सलाहियतें उसने इतनी खामोशी के साथ अपने अंदर मुंतकिल की थी कि कर्नल आदिल खुद हैरान रह गए थे। घर के कामों के लिए फुल टाइम मुलाजिम थे, मगर 10-12 साल की उम्र में ही उसने घर के तमाम इंतज़ामी मामलात बखूबी संभाल लिए थे। पढ़ाई में भी वो हमेशा ही शानदार रिजल्ट देती थी। बाकी आदात एतवार में भी वो हैरत अंगेज़ तौर पर सुलझी हुई और मुनज़्ज़म थी। ख़ानदान में, स्कूल में, हर जगह वो एक मिसाली बच्ची समझी जाती थी। ज़िंदगी उसके लिए हमेशा सादा और सहल सी रही थी। एपीएस में पढ़ने के बाद उसने इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी से बीबीए किया था। वो फाइनल ईयर में थी जब नाना की डेथ हो गई थी। फिर कुछ ही टाइम के बाद उसके पापा की भी पोस्टिंग हो गई। उसकी माँ अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उनकी शादी के बाद नानी और नाना पिंडी में मौजूद अपने घर में अकेले रहते थे, मगर नाना की वफ़ात के बाद नानी का अकेले रहना मुश्किल हो गया था। तभी वो अपने भतीजे के इसरार पर अपना घर किराए पर दे करके उनके यहाँ मुंतकिल हो गई थी, मगर उनके साथ रहना कबूल नहीं किया था, बल्कि वो ऊपर वाले पोर्शन में किराया देकर रहती थी। बीबीए करते साथ ही उसे नानी के भतीजे नासिर अंकल की तवस्सुत से एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ऑफर हो गई थी। नासिर अंकल खुद एक नामूर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी में थे। उनका बेटा अहद उसका हम उम्र ही था, और उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई थी। उन दोनों की जॉब इकट्ठी एक ही कंपनी में नासिर अंकल के तौसीत से हुई थी। फिर उनका ऑफिस भी नासिर अंकल के घर से फ़कत 15 मिनट की ड्राइव पर था। 6 माह कबल उसे नानी के इसरार पर उनकी तरफ मुंतकिल होना पड़ा था। दुआ, जिससे हर कोई खुश रहता था, जिसने हर जगह तारीफ़ें और कामयाबियाँ ही समेटी थी। नानी के साथ रहना उसके लिए एक मुख्तलिफ तजुर्बा साबित हुआ था। उसकी जिस जहानत और जिन सलाहियतों की सारी दुनिया कायल थी, वो नानी के लिए कोई मानी नहीं रखती थी, मगर बहरहाल वो इससे मोहब्बत बेहद करती थी, और दुआ ने भी नामसाद हालात को एक चैलेंज की तरह लेने की तरबियत ली थी। वो ज़िंदगी के उस हिस्से को एक एडवेंचर करार देती थी, और नानी का दिल जीतने की अपनी तय पूरी कोशिश करती थी। हालांकि इस कोशिश में कामयाबी ज़रा कम ही इसका नसीब बनती थी। उस वक्त भी वो पूरी तवज्जो के साथ पोटैटो वेजेस बनाने में मसरूफ़ थी। हर आलू को 4 हिस्सों में काटने के बाद उसने उन पर कोटिंग की। अभी उसने पहला आलू तलने के लिए डाला ही था कि अहद की आवाज़ आनी शुरू हो गई। दादी, दादी, किधर है आप? वो अंदर दाखिल होते ही चिल्लाना शुरू हो गया था। नानी नहीं है घर पर, उसने किचन से ही आवाज़ लगाई। वो इधर ही आ गया था, और अब आइसक्रीम का शॉपर काउंटर पर रखने के बाद खुद भी काउंटर पर चढ़कर बैठ गया था।
واو، آج سورج کدھر سے نکلا ہے؟ دعا میڈم اور کچن میں؟ میم آپ تو ایک ایگزیکٹو کرسی پر بیٹھ کر حکم چلانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ یہ چھوٹے موٹے کام آپ کی شان سے مطابقت نہیں رکھتے۔ کیا نہیں رکھتے؟ وہ اپنے آلو کی طرف ہی متوجہ تھی۔ مطابقت نہیں رکھتے مطلب میل نہیں کھاتے۔ لگتا ہے ناصر انکل کی کمپنی میں کچھ زیادہ ہی رہ رہے ہو آج کل، بڑی اچھی ہوتی جا رہی ہے اردو تمہاری۔ خیر یہ بتاؤ آئس کریم کس خوشی میں کھلا رہے ہو؟ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں خوشی ہوتی ہے، یہاں تو میری زندگی میں گھر میں بلیک میل کرنے والے ماں باپ ہیں اور آفس میں سڑیل سا باس ہے۔ یہ آئس کریم تو دادی نے کہا تھا لانے کو۔ اس نے دعا کا اتارا ہوا پہلا گرم گرم آلو پورا کا پورا منہ میں ڈالتے ہوئے اپنا دکھڑا رویا۔ نانی کا آج کیوں پارٹی کا موڈ ہو رہا ہے؟ اسے حیرت ہوئی۔ اور تم کیا ہر وقت اپنے دکھڑے روتے رہتے ہو؟ اتنے اچھے تو ہیں نظامی صاحب تمہاری، پتہ نہیں کیوں ان سے نہیں بنتی، اور گھر والے تمہیں کیوں بلیک میل کر رہے ہیں؟ آلووں کی پلیٹ اٹھا کر برنر کے دوسری طرف رکھتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ کتنی تھڑ دلی ہو تم دعا، میرے 2 آلو کھانے سے کتنی کوئی غریب ہو جاؤ گی کیا؟ اس نے طعنہ دیا۔ کیا گارنٹی ہے کہ تم 2 آلو ہی کھاؤ گے؟ میں لکھ کر دے سکتی ہوں کہ اگر تمہارے سامنے سے یہ پلیٹ میں نہ ہٹاؤں تو جب میں فارغ ہوں گی اس میں ایک بھی آلو نہیں بچے گا۔ تو ذلیات کیوں کر رہی ہو؟ میں ہی لے کر آیا تھا کل یہ آلو، تمہارے لائے ہوئے آلو، وہ سامنے ٹوکری میں بھی پڑے ہوئے ہیں، وہ کھا لو۔ اس نے مسکرا کر کچے آلووں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ یہ تمہاری شادی کب کر رہی ہے دادی؟ تم کیوں اتنے انٹرسٹڈ ہو میری شادی میں؟ استغفر اللہ، میں کیوں انٹرسٹڈ ہونے لگا؟ اتنا برا وقت نہیں آیا ابھی مجھ پر۔ کاؤنٹر سے اتر کر وہ گھوم کر دوسری طرف آ گیا اور اب مزے سے ایک اور آلو اٹھا رہا تھا۔ دعا نے گھور کر اسے دیکھا، پھر اس کے سامنے سے پلیٹ اٹھائی، اس میں تیار شدہ آلووں کی نئی کھیپ ڈالی اور پھر پلیٹ اٹھا کر بائیں طرف والے کیبنٹ پر رکھ دیا اور اس کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ کچے میرینیٹڈ آلووں والی پلیٹ اس نے عہد کے سامنے رکھ دی تھی اور اب اس سے ایک ایک آلو اٹھا کر تیل میں ڈال رہی تھی۔ اتنے بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، زیرہ زیادہ ہے اور لیمبو بھی۔ اطلاع کے لیے بہت شکریہ۔ تم آئس کریم دینے آئے تھے، وہ تم نے دے دی، سو اللہ حافظ۔ دعا نے اسے ایک بار پھر مسکراہٹ سے نواز کر اخلاق دکھایا۔ جا رہا ہوں، آج کے بعد کہنا تم مجھے کسی کام سے۔ ہاں، اس سے پہلے تو جیسے میں تمہارے ہی آسرے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مسٹر عہد، میں ایک آزاد اور خود مختار لڑکی ہوں۔ آزاد، خود مختار، نکچڑی، کنجوس، بدتمیز اور ایلین۔ اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اسے اکٹھے کئی القابات سے نواز دیا۔ اس سے پہلے کہ دعا اس کا شکریہ ادا کرتی، نانی کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کوئی مہمان آنے تھے تم لوگوں کی طرف۔ دادی کے ساتھ کچھ اجنبی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ نہیں بتایا تو نہیں تھا نانی نے۔ اسے خود حیرت ہو رہی تھی۔ عہد باہر نکل گیا تھا۔ وہ بھی اپنا کام ختم کر کے لیونگ روم میں آ گئی، جہاں نانی اور عہد کے ساتھ 2 خواتین اور ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ سب کو مشترکہ سلام کر کے اس نے دونوں خواتین سے ہاتھ ملایا، جس کا بے حد گرم جوشی کے ساتھ انہوں نے رسپانس دیا۔ وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ عہد لڑکے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو کم و بیش اسی کی عمر کا تھا۔ یہ میری خالہ زاد زرینہ کی بیٹی آسماں ہے، اور یہ اس کی بڑی بہو سونیا ہے، اور یہ اس کا چھوٹا بیٹا اشر ہے۔ قرآن خوانی کی دعوت میں میری ان سے اچانک ملاقات ہو گئی۔ یہ تو فیصل آباد ہی رہتے تھے، حال ہی میں ادھر اسلام آباد شفٹ ہوئے ہیں۔ ابھی اشر انہیں لینے آیا تو میں نے کہا کہ ادھر سے ہی ہو کر چلو، سوچا تم سے بھی ملاقات ہو جائے۔ یہ میری سارا کی بیٹی ہے، بہت لائق، بہت قابل ہے، بڑی اچھی کمپنی میں نوکری کر رہی ہے آج کل۔ پچھلے 6 ماہ سے میرے پاس رہ رہی ہے۔ اس کے آنے سے میرے تو آنگن میں رونق ہو گئی ہے۔ نانی کے انداز میں شیرنی سی گھلی ہوئی تھی۔ دعا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے جو وہ ابھی کہہ رہی ہے، یا وہ کوسنے سچ ہوتے ہیں جو وہ اسے ہر وقت سناتی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے۔ دونوں خواتین بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اشر نے بھی ایک اچٹتی سی نظر ڈالی۔ عہد کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ہنسی روکنے کے لیے شدید جدوجہد کر رہا تھا۔ بیٹا، جو تم پکا رہی تھی پک گیا؟ جی نانی، ہو گیا سب۔ شاباش، بس جلدی سے کھانا لگا دو ڈائننگ ٹیبل پر، میں لے کر آتی ہوں مہمانوں کو۔ وہ بے حد خوش اور پرجوش سی لگ رہی تھی۔ دعا کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ ان کی یہ خوشی اس کے حق میں کچھ اچھی نہیں ثابت ہونے والی تھی۔ جی ٹھیک ہے، وہ اٹھ آئی۔ کھانا، ڈائننگ ٹیبل، پتہ نہیں اب کس کو گھیر کر لائی ہے نانی۔
کہیں کہیں پھر سے کوئی رشتہ تو نہیں ڈھونڈ کر لے آئی؟ ایسی پرجوش تو وہ تبھی ہوتی ہے۔ وہ کچن میں آ گئی تھی۔ فریج سے کیچپ اور ساسز نکالتے ہوئے وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ وہ برتن نکال رہی تھی جب عہد کچن میں آیا۔ بیچارہ اشر، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے قربانی کا بکرا ہوتا ہے جو سب کی خاطریں کرنے پر خوش ہو رہا ہوتا ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ جلد ہی اس کے گلے پر چھری پھرنے والی ہے۔ تم کیا کرنے آئے ہو ادھر؟ دعا نے اس کی بات کو مکمل انداز میں نظر انداز کر دیا۔ تمہاری مدد؟ بہت شکریہ، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری مدد کی۔ اوکے، ایز یو وش۔ وہ فوراً باہر نکل گیا، جبکہ وہ اپنی سوچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ نانی کھانے کا کہہ رہی ہے، پٹیٹوز ویجز تو اسنیکس میں آتے ہیں، لیکن انہیں بتایا تو تھا کہ ویجز ہی بنا رہی ہوں۔ شاید مہمانوں نے بھی قرآن خوانی کی دعوت میں کافی کچھ کھا پی لیا ہو اور وہ ڈنر میں کچھ ہلکا ہی چاہ رہے ہوں۔ پھر آئس کریم بھی تو ہے، گرین ٹی بھی بنا لوں گی۔ اگر انہوں نے کچھ ہیوی کھایا ہے تو پھر گرین ٹی صحیح رہے گی۔ وہ جب تک برتن لگاتی نانی مہمانوں کو لے کر آ چکی تھی۔ 2 بڑی ڈشز میں جب وہ ویجز سجا کر لائی تو سب بیٹھ چکے تھے۔ آئس کریم رکھنے کے بعد جب وہ بیٹھنے لگی تو نانی نے اسے مخاطب کیا، بیٹا کھانا تو لے آؤ۔ لے تو آئی ہوں نانی، کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس نے ساتھ بیٹھی سونیا کی طرف ڈش کھسکائی۔ لے پلیز۔ اپنی طرف سے وہ اخلاق دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹا جو تم بنا رہی تھی، مشکل سے نام والی چیز، وہ بھی تو لاؤ۔ نانی کچھ بے چین سی نظر آنے لگی۔ پوٹیٹو ویجز ہی تو بنائے ہیں، تو بیٹا لاؤ نا وہ۔ یہ لائی تو ہوں نانی۔ اس نے سامنے پڑی ڈش کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو تلے ہوئے آلو ہے۔ انہوں نے اپنے لہجے کو تو کنٹرول کر لیا تھا، مگر چہرے پر خطرناک تاثرات تھے۔ نانی یہی ہوتے ہیں پوٹیٹو ویجز۔ یوٹیوب مطلب آلو، پوٹیٹو مطلب آلو اور ویجز کی طرح کٹے ہوئے۔ اس شکل کو ویج کہتے ہیں۔ اس نے ایک آلو اٹھایا، انہیں اس کی شکل دکھائی۔ اس کی وضاحت پر مہمانوں کے چہرے پر بھی دبی دبی ہنسی بکھر آئی تھی، جس کا نانی نے اپنی مرضی کا مطلب لیا تھا۔ استادنی نہیں بنو میری، چپ کر کے کھاؤ یہ تلے ہوئے آلو اپنے۔ ان کے لہجے کی شیرینی پل بھر میں زائل ہوئی تھی۔ اس کے بعد مہمانوں کے سامنے تو انہوں نے خود کو کنٹرول کر رکھا تھا، مگر ان کے جاتے ہی وہ کسی بم کی طرح پھٹی تھی۔ غضب خدا کا، ایسی ذلت، ایسی رسوائی، اس کا تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں تھے ویجز، تلے ہوئے آلو ہی تھے، مگر آلو کھانے میں کیسی ذلت، چوری کے تھوڑی تھے۔ پوچھے عہد سے، اس نے خود لائے تھے خرید کر۔ دعا کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیسے ٹھنڈا کرے۔ جی بالکل، پورے 100 روپے کلو کے حساب سے خرید کر لایا تھا میں۔ وہ جو دعا کی درگت بنتے دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا، اس نے فوراً نوالا دیا۔ چپ کرو تم، ملے ہوئے ہو تم بھی اس سے۔ انہوں نے اسے آنکھیں دکھائی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، پیاری دادی جان، میری ساری وفاداریاں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہیں۔ ان کے پاس بیٹھ کر احد نے ان کے کندھے کے گرد بازو پھیلا دیا، جبکہ دعا پانی کا گلاس اٹھایا آج پھر ان سے تقریباً 1.5 فٹ کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ ہٹو پیچھے، پورے پھاپھے کٹنے ہو تم بھی۔ انہوں نے نہایت بیزاری سے اس کا بازو جھٹک دیا۔ آپ میری وفاؤں پر شک کر رہی ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس مشکل صورتحال میں بھی دعا کی ہنسی پھوٹ پڑی تھی احد کی شکل دیکھ کر، جس پر نانی کا پارا یکدم آسمان کو چھونے لگا تھا۔ دیکھو دیکھو کیسے ہنس رہی ہے اب، مجھے ذلیل کر کے کون سی ٹھنڈ پڑتی ہے تمہارے سینے میں بی بی؟ نہیں نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا نانی، میں آپ پر نہیں احد پر ہنس رہی تھی۔ اس نے یکدم صفائی پیش کی۔ دونوں ہی دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، تم دونوں ہی بڑا دل جلاتے ہو میرا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ احد کو واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چپ کرو، اب تم نہ منہ کھلوانا میرا۔ ہائے ہائے میرے اللہ، یہ دن بھی دیکھنا لکھا تھا میری قسمت میں۔ رشتہ تو ہاتھ سے گیا سو گیا، عزت بھی ساتھ گئی۔ ان کے نالے پھر بلند ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، آلو کھانے میں کیا بے عزتی کی بات ہے؟ دعا کا منطقی ذہن واقعی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ارے تمہیں سمجھ ہوتی تو رونا ہی کس بات کا تھا؟ کس کھڈ میں ڈالے رکھا تمہارے باپ نے تمہیں ساری زندگی؟ دنیا داری کی سمجھ ہی نہیں؟ مطلب کیا آپ کی بات کا؟ باپ کی تربیت پر اٹھتی ہوئی انگلی سے اسے اچھی نہیں لگتی تھی۔ دادی کا مطلب یہ ہے کہ ہوگا تمہارا آئی کیو بہت ہائی، مگر ای کیو یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کی تمہارے اندر شدید کمی ہے۔ احد نے اسے اس کی زبان میں سمجھایا
اور جو تمہاری ایموشنل انٹیلیجنس چھلک چھلک کر بہہ رہی ہے یہ بھی نظر آ رہی ہے مجھے۔ یہاں کیا بیٹھے ہوئے چسکے لے رہے ہو، جاؤ اپنے گھر۔ اس نے فوراً حساب برابر کیا۔ دیکھ رہی ہیں آپ یہ کیسے باتیں کرتی ہیں میرے ساتھ۔ اس نے نانی کے حضور دہائی دی مگر وہاں کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ وہ سر پکڑے اپنے ہی صدمے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے میری بددعا ہی لگی ہوئی ہے تبھی اس کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ دیکھا جو آلو سینت کر رکھ رہی تھی مجھے کھانے نہیں دے رہی تھی، کتنے منحوس ثابت ہوئے تمہارے لیے۔ اور ابھی یہ جو بدتمیزی کر رہی ہو نا تم میرے ساتھ، اس کا تاوان زندگی لے گی تم سے۔ اس نے کسی پہنچے ہوئے فقیر کی طرح پیش گوئی کی۔ ارے بند کرو تم دونوں چوچے لڑانا۔ ہائے ہائے میرا دل پھٹا جا رہا ہے صدمے سے۔ رشتہ تو گیا ہی گیا، عزت ہی رہ جاتی۔ ہائے کیا سوچ رہی ہوگی زرینہ کی بیٹی، اتنا بڑا وقت آ گیا ہے، اتنا برا وقت آ گیا ہے مجھ پر، تلے ہوئے آلو کھا کر گزارا کر رہی ہوں۔ ہائے ایسا کنگال سمجھے گی تو اپنے ہیرے جیسے بیٹے کے لیے رشتہ لے کر کیوں آئے گی میرے پاس۔ ہائے میرے اللہ، ہائے ان کی آہ دفان بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نانی آپ بہت ڈرامیٹک ہیں ویسے۔ آپ کا پانی کا گلاس میز پر رکھ کر وہ تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ انداز بھی اس کا بیزار ہی تھا۔ ارے کیا کہا کیا ہوں میں؟ ان کے پلے نہیں پڑا تھا مگر کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈرامے باز کہہ رہی ہے آپ کو، آہ نے ترجمانی کے فرائض سے انجام دیا۔ ہاں بس اب اسی کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ خاک تو ڈلوا چکی ہے میرے سر پر، اب جوتیاں بھی برساؤ میرے سفید چونڈے پر۔ نانی میرا وہ مطلب نہیں تھا، میرا کہنے کا مطلب تھا آپ سوچتی بہت ہے۔ اے بی بی سب مطلب سمجھتی ہوں میں تمہارے، اب منہ مت کھلوانا۔ دماغ کھول رہا ہے میرا پہلے ہی۔ ہائے سارا کے ابا، ہائے شکر ہے آپ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے۔ اچھا برا سرد گرم ہر طرح کا وقت دیکھا مگر سفید پوشی کا بھرم کبھی نہیں ٹوٹنے دیا۔ مگر اس چھٹاک بھر کی لڑکی نے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ ان کی دفعہ سن کر دعا کو خفقان ہونے لگ گیا تھا۔ نانی شکر کرے کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے ورنہ آپ کی بہو کے لیے بڑی مشکل ہو جانی تھی۔ دعا کی زبان پھر برے وقت پر پھسل گئی۔ ٹھہر جاؤ تم ذرا آج دعا۔ وہ جوتی لے کر اس کی طرف لپکی۔ دعا نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ریلیکس دادی ریلیکس، احد نے انہیں کندھے سے پکڑ کر بٹھایا۔ اب یہ تم مجھے انگریزی میں کون سی گالیاں دے رہے ہو؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ نہیں دادی قسم لے لے، گالیاں نہیں دے رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں چین سے بیٹھے سکون کا سانس لیں۔ ارے میں کون سا نچلا نہ بیٹھنے والا شرارتی بچہ ہوں جسے تم چین سے بیٹھنے کا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے زیادہ مائنڈ کیا تھا۔ بہت نیگیٹو سوچتی ہیں آپ، اس نے صحیح معنوں میں سر پکڑا تھا۔ کیا سوچتی ہوں؟ بڑا اچھا سوچتی ہیں آپ، کیا سوچ ہے آپ کی، سبحان اللہ۔ ہاں وہ تو ہے مگر تم آج کل کے بچوں کو کہاں ہماری باتیں سمجھ میں آتی ہے؟ کیا لگتا ہے تمہیں میں نے یہ بال دھوپ میں سفید کیے ہیں؟ پڑھی ہوں گی تم لوگوں نے بڑی کتابیں، مگر یہ سبق زندگی پڑھاتی ہے، وہ کسی کتاب میں نہیں ہوتا۔ مگر یہ بات تم لوگوں کو کون سمجھائے جو خود کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ دادی۔ وہ ان کے سامنے بیٹھا نہایت تابعداری سے سر ہلا رہا تھا۔ اب دوسری طرف جب کوئی بات بگڑ جائے یا کوئی مشکل پڑ جائے، تم دینا ساتھ میرا او ہم نوا۔ آفس سے آتے ہوئے وہ سارا راستہ بائک پر بیٹھا سٹی کی دھن پر یہ گانا گنگناتا آیا تھا اور اب گھر آ کر پورچ میں بائک کھڑی کر کے وہ آواز بلند گا رہا تھا، بلکہ جھومتا گاتا ہوا اندر جا رہا تھا۔ نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ ہوگا تیرے سوا، ہم نوا ہم نوا ہم نوا۔ ہم نوا نہیں بھائی گواہ۔ فہد نے اسے دروازے پر ہی پکڑ لیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا تھا۔ اپنے ہم نوا کے ساتھ جو آپ سیر و سیاح کر کے آ رہے ہیں اس کا گواہ نکل آیا ہے۔ یہ حساب کی گھڑی ہے، اب حساب دو۔ وہ کون تھی؟ اس کے چاروں طرف گھومتے ہوئے اس نے گانا شروع کیا۔ کون؟ وہ قطعی نہیں سمجھ پایا تھا۔ تمام شہر تو نہیں مگر آپ جس کے حسن میں گم تھے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کو کان سے پکڑا۔ یہ بکواس نہیں ہے، باوثوق ذرائع سے موصول ہوئی خبر ہے۔ اپنے کان چھڑوا کر وہ اس سے محفوظ فاصلہ رکھ کر کھڑا ہوا۔ اس کا انداز کسی ٹی وی اینکر کی طرح پرجوش تھا۔ باوثوق ذرائع یعنی اس دعا کی بچی نے پٹاخہ پھوڑا ہے؟ پھٹا نہیں ہے ابھی، وہ تو ٹائمر لگا کر چلی گئی ہے۔ آپ مما کے سامنے جیسے ہی جائیں گے
तो डज से फट देगा। चुगलखोर ना हो तो। अंदर की जानिब कदम बढ़ाते हुए वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था, ये आप गालियां दे रहे हैं मेरी होने वाली भाभी को? फहद ने कानों में कोई खास आला फिट करा कर रखा था। आओ इधर जरा भाभी के बच्चे। अहद ने उचक कर उसे गर्दन से दबोच लिया था। अच्छा सॉरी भाभी नहीं आप ही कह रहा था, बस जबान फिसल गई। अब दोबारा फिसली तो कुचली जाएगी। अहद ने उसे आंखें दिखाई। अच्छा ना छोड़े, अभी प्रेस की हुई शर्ट पहनी है, आपने सारा कॉलर मोड़ोड़ कर रख दिया है। पहले बताओ क्या कहकर गई है वो फापे कुटनी? दुआ भाभी, मेरा मतलब आपी। अहद के हाथ की गिरफ्त तंग होते ही उसने रिश्ता बदला। वो कह रही थी कि आपके डिपार्टमेंट में एक नई लड़की आई है और आप हर वक्त उसके आसपास पाए जाते हैं, और आज तो आपने लंच भी उसके साथ किया है, बाहर जाकर एक शानदार किस्म के होटल में। पूरे ऑफिस में आप दोनों के अफेयर की खबरें गर्दिश कर रही है, और ये भी कह रही थी कि बिल्कुल हीरोइन नुमा लड़की है, मेरा मतलब ड्रामों की हीरोइन। बड़ी सी चादर पहनने, आंखों में भर भर कर काजल डाले, चांद से मुखड़े वाली। अहद अहद। तभी मम्मा की आवाज़ आने लगी। फहद, अहद आया है तो उसे बोलो कि मेरे कमरे में आए, मम्मा से बात कर लो, फिर देखता हूँ तुम्हें। उसे छोड़कर वो अंदर की जानिब बढ़ गया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। फहद ने वहीं खड़े खड़े तान बांधी। ये झील सी गहरी आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। आह, पहली आह गाने की थी, फिर दूसरी अहद के थप्पड़ की, जो उसके दाएं कान को सुला गया था। ये क्या बकवास कर रहे हो? वो उसके सर पर खड़ा था। बकवास नहीं है, ये रियाज है। वो नाराज हुआ था। कौन रियाज? वो माली झूठे किधर के रियाज? ये तुम खुद गला फाड़ रहे हो। नजरें इधर उधर घुमाकर देखने के बाद उसने उसे एक और चपत रसीद की। रियाज मतलब प्रैक्टिस। मैंने फैसला किया है कि मैं सिंगर बनूंगा, उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और भाई, ना आपका हाथ बल्ला है ना मेरी खोपड़ी गेंद है जो आप शॉट पर शॉट लगाए जा रहे हो। खोपड़ी? ये खोपड़ी है तुम्हारा या खोपड़ा? अहद का इशारा उसकी सेहत की तरफ था। अहद, फिर से मम्मा की सदा बुलंद हुई। आ रहा हूँ। अब वो वाकई उल्टे पाँव भागा था। फहद उसके पीछे पीछे आया था। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वो बेड पर नीम दराज कोई किताब पढ़ रही थी। अहद जाकर बेहद तमीज़ के साथ उनके कदमों में बैठा था। उसे देखते ही उन्होंने किताब साइड टेबल पर रखी थी और पाँव समेट कर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या सुन रही हूँ मैं? उन्होंने तफ्तीशी अंदाज में कहा। आपको कुछ सुनाई दे रहा है मम्मा? हमें तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। क्यों फहद, आ रही है तुम्हें कोई आवाज़? मैं कह रहा हूँ मम्मा, आपको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ये मस्खरियाँ नहीं करो मेरे साथ। बताओ, सिर्फ बताओ, साफ बात बताओ, किस लड़की को पल्लू से बांधे फिर रहे हो तुम आजकल? वो गुस्से में आ रही थी। देखिए मम्मा, वो दोनों हाथ उठाए उठ खड़ा हुआ। मेरी तरफ देखिए, आपको नजर आ रहा है कोई पल्लू मेरा? उसने चारों तरफ घूम कर दिखाया। नहीं है ना पल्लू, तो फिर बांधूंगा कहाँ? इससे ये साबित होता है कि ये खबर बेबुनियाद है। सब तसल्ली रखे। पल्लू नहीं है, बाइक तो है ना, जिस पर उसे लटका कर सारे शहर में लोर लोर फिरते हो। लटकाता तो नहीं हूँ मम्मा उसे, कसम ले ले। बहुत इज्जत एहतराम के साथ बिठाता हूँ। उनके पास बैठकर उसने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की। शादी के लिए लड़की ढूंढने का मुझे कहा हुआ है, और इज्जत एहतराम के साथ किसी और लड़की को बिठाकर शहर भर में मटर गश्त कर रहे हो। ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? हाँ। इसके पास बैठते ही उन्होंने उसके कान पकड़ लिए। ऐसी बात नहीं है मम्मा, कान तो छोड़े मेरा, बताता हूँ सब। उसने कान छुड़ाने की कोशिश की, जिस पर उनकी गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। कान छोड़ो। अरे मेरा दिल चाहता है कि गर्दन मरोड़ दूं तुम्हारी। अपनी औलाद की शराफत के गिन गाते मैं नहीं थकती, और मेरी औलाद ये गुल खिला रही है। कसम से कोई गुल नहीं खिलाया। कान तो छोड़े। भाई इसे कहते हैं कारमा। ये फहद था, दरवाजे के साथ लगकर खड़े, जिसकी बत्तीसी ही अंदर नहीं जा रही थी। ये मनहूस मेरी कामरा क्यों सब सुपरसोनिक स्पीड से चलती है? इधर कुछ किया फौरन से गोलाबारी शुरू हो जाती है। मम्मा छोड़ दे कान प्लीज़, ये उखड़ गया तो फिर कौन देगा मुझे लड़की? उसने बहुत मिस्कीनियत से दरख्वास्त की थी। फ़ौरन बताओ मुझे क्या किस्सा है। उन्होंने कान छोड़ दिया। कोई किस्सा कहानी नहीं है, सादा सी बात है। एक लड़की आई है हमारी टीम में, कोयटा से आई है। एडजस्ट होने में उसे मसला हो रहा है। मेरे बॉस ने मुझे कहा कि मैं थोड़ी उसे कंपनी दूँ और ईजी फील कराऊँ। मेरी फ्रेंडली नेचर
کی وجہ سے انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی اور میں وہی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، اور لوگوں کا تو آپ کو پتہ ہے نا، ایسے ہی بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ تو کیا آج تم اس کے ساتھ لنچ پر نہیں گئے تھے؟ برے وقت میں وہ کسی آفت کی طرح ٹپکی تھی۔ تم کیا میری جاسوسی کرنے جاتی ہو آفس؟ اپنا کوئی کام نہیں ہوتا تمہیں؟ اس نے اسے وہی دو ہاتھ کر لینے چاہے۔ اس سے کیوں لڑ رہے ہو؟ مجھ سے بات کرو۔ مما نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ بتاؤ، گئے تھے اس کے ساتھ لنچ پر؟ گیا تھا اور ساتھ لنچ بھی کیا تھا، مگر جانے کا مقصد لنچ نہیں تھا۔ وہ صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا جب دعا نے اس کی بات بیچ سے ہی کاٹ دی، بلکہ اس پاک ہستی کی صحبت سے فیضان لینا تھا۔ فہد کا قہقہہ سب سے پہلے نکلا۔ اس کے انداز پر مما کی ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی جب احد نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ اچھا، تو کیوں گئے تھے پھر؟ مما کا انداز نسبتاً نرم ہو گیا۔ مما، وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی ہے، اور وہ لوگ حال ہی میں کوئٹہ سے ادھر شفٹ ہوئے ہیں۔ اسے ابھی یہاں کی جگہوں کا اتنا پتہ نہیں ہے۔ بینک جانا تھا اسے اور بل بھرنے تھے، ادھر لے کر گیا تھا میں اسے۔ پھر لنچ کا ٹائم بھی ہو گیا تو ہم نے باہر ہی لنچ بھی کر لیا، بس اتنی سی بات تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔